व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है टू की आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे आयरा की दोस्त काव्यार के ऑफिस में जाएगी और बोलेगी कि आयरा का पेपर रह गया था और सिर्फ अब तुम आयरा की मदद कर सकती हो। ये सुनकर काव्यार बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा कि मैं आयरा की मदद करूँगा। मुझे सिर्फ इस बात का मौका मिला है कि मैं आयरा की मदद कर सकूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि आयरा ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी मदद कर सकूँ। लेकिन दरअसल हकीकत ये होगी कि आयरा को तो पता ही नहीं होगा कि काव्यार उसकी मदद कर रहा है। ये तो आयरा की दोस्त आयरा से छुप कर काव्यार के ऑफिस पे आएगी। ये बात आयरा की दोस्त उसको बताएगी तो काव्यार बोलेगा कि मैं अब आयरा की मदद जरूर करूंगा। काव्यार ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि क्या मैं भी आयरा की ख्वाबों में आने लगा हूँ, क्या मैं भी आयरा को पसंद आ रहा हूँ। काव्यार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और खुशी से आयरा का काम कर देगा। ये बात सुनकर आयरा काव्यार के ऑफिस में जाएगी और काव्यार को बोलेगी कि काव्यार, मैं तो सोच भी नहीं कर सकती थी इतना जलील करने के बाद भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे और तुम मेरा इतना ही साथ दोगे। आयरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि काव्यार, तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई भी नहीं कर सकता। और आयरा काव्यार से सॉरी करेगी और बोलेगी कि मुझे तुम्हारी सच्ची मोहब्बत का अंदाजा हो चुका है, तुम मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर बहुत ही ज्यादा यकीन है। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि कैसे काव्यार ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और आयरा से बोलेगा कि क्या मैं अपने मामा पापा से बात करूं, हम दोबारा तुम्हारे घर रिश्ता लेके आने को तैयार हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। जिस पर आयरा काव्यार को बताती है कि मेरे लिए खावर का रिश्ता मेरे घर पर आया हुआ है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। ये बात सुनकर काव्यार गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे बाबा तुम्हारी रजामंदी नहीं पूछ रहे, मेरी बाई तो तुमसे तुम्हारी रजामंदी पूछी गई थी, खावर की बाई तुम्हारी रजामंदी के कोई मायने नहीं रखती। ये बात सुनकर काव्या बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन आयरा उसे शांत करते हुए कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं अपने घर वालों को समझाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहूंगी, मुझे तुम्हारी सच्ची पाक मोहब्बत का यकीन हो गया। ये बात सुनते ही काव्यार से जो लड़की प्यार करती थी उसको पता चलेगा कि अब वो लड़की आयरा मान चुकी है, तो वो दोबारा आयरा के घर पर पहुंच जाएगी जहाँ पर आयरा के रिश्ते वाले भी आए होंगे और आयरा के रिश्ते वालों को आकर बोलेगी कि ये एक चालाक बदकार लड़की है, आप इसके साथ शादी ना करेंगे, अमीर लड़कों को लूट कर खाती है। ये बात सुनते ही आयरा के माँ बाप बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, हमारी बेटी ऐसा नहीं है, ये तो हमारी इज्जत है। लेकिन वो लड़की बोलती ही चली जाएगी, जिस पर आयरा उस लड़की को जोरदार थप्पड़ लगा देगी और बोलेगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर आओ और आकर हमें ये ताने दो। जिस पर आयरा की माँ आयरा को शांत करते हुए बोलेगी कि ये रिश्ते वालों के सामने इतना हंगामा ना करो। लेकिन आयरा बोलेगी कि मेरी जात पर कीचड़ उछा रही है और मैं किसी को यह हक नहीं दे सकती कि वो मेरे करैक्टर की तौहीन करे, मेरा करैक्टर तो साफ है, मुझे पता है। जब उसको लड़की को पता चलेगा कि अब तो उसकी गाल यहाँ पर नहीं गलने वाली, तो वो वहाँ से चली जाएगी। लेकिन वो रिश्ते वालों को बोलेगी कि आप इस लड़की के साथ रिश्ता ना कीजिएगा, ये बहुत ही मकार है, और ये कहकर वहाँ से चली जाएगी। जिस पर खबर आयरा से सारी बातें पूछेगा, मगर आयरा कहेगी कि एक लड़का ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं तो उससे मोहब्बत नहीं करती। आयरा साफ मुकर जाती है। व्यूअर्स, में दिखाया जाएगा कि अगले दिन कैसे खबर आयरा की यूनिवर्सिटी में आ जाता है और आकर कहता है कि कैसी हो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर आयरा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, बोले कि तुम्हारी वजह से मेरी स्टडीज डिस्टर्ब हो रही हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर खबर बोलेगा कि मैं अगले ही वीक बाई के मुल्क जाने वाला हूँ, उससे पहले हम मिल लेते हैं जितना मिल सकते हैं। जिस पर आयरा बोलेगी कि तुम मेरी जान छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। और ये बात सुनते ही खबर उसे बोलेगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें देना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत ही पैसा है, बंगला है, दौलत है। जिस पर आयरा बोलेगी कि ये पैसा, ये बंगला, ये दौलत मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारती हूँ, तुम ये सब कुछ लेकर वहाँ पर चले जाओ। फिर आयरा उसको बुलाकर कहती है कि अगर मैं तुम्हारे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारूं और तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करूं और तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें जलील करूं, क्या तुम मुझसे तब भी इतनी मोहब्बत करोगे। जिस पर खावर उसे कहता है कि तुम मुझसे कैसे के सवाल कर रही हो, ऑफ कोर्स मैं तुमसे तब भी मोहब्बत नहीं करूंगा, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर आयरा को यकीन हो जाएगा कि काव्यार ही सिर्फ उसे सच्ची मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि ये सब कुछ उसने काव्यार के साथ किया था। लेकिन काव्यार फिर भी आयरा के साथ रहा, उसका साथ दिया, उससे मोहब्बत की, उससे प्यार किया। और दूसरी साइड पर खावर, जो कि अपनी सो कॉल्ड मेल ईगो अंदर ले आया है और इस मेल ईगो की वजह से वो मुझे ठुकरा रहा है, तो मैं भी उसकी मोहब्बत उसके मुंह पर फेंकती हूँ, ऐसी मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि काव्यार कैसे आयरा के घर पर आ जाएगा और आयरा के बाप को बोलेगा कि मैं अभी भी आयरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे, मैं सुधर गया हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा सुधर चुका हूँ, मैं 24 घंटे ऑफिस में ही रहता हूँ, आप मेरी प्रोजेक्ट्स देखें, आप मेरी अचीवमेंट्स देखें, मैंने ये सब कुछ खुद किया है, अपने जाती पैसों से बनाया है, अब तो मैं अपने बाप दादा का पैसा लेकर
کر آپ کے سامنے نہیں آیا. مجھے اس پیسے کا کوئی گھمنڈ نہیں ہے, مجھے صرف آئرہ دے دیں. میں یہ پیسہ صرف اور دولت اگر آپ کہتے ہیں تو پیچھے ہی چھوڑ آؤں گا, مجھے صرف آئرہ چاہیے. جس پر اس کا باپ بولے گا کہ تم پاگل تو نہیں ہو, آئرہ نے تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے ذلیل کیا اور تمہیں تھپڑ بھی مارا, اب بھی تم آئرہ کا رشتہ لے کر میرے پاس آ چکے ہو. کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے ہماری گاڑی جلا دی اور تم نے ہمارا اتنا نقصان کیا, تم نے میری بیٹی کا رشتہ تروا دیا. وہ تو اللہ نے ہماری عزت بچا لی. تم پاگل تو نہیں ہو کہ تم دوبارہ سے ہماری طرف آ گئے ہو. میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی نہیں دوں گا. آئرہ نے تو تمہارے منہ پر صاف انکار کر دیا. یہ بات سن کر کامیار کہتا ہے کہ اب آئرہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے, اب آئرہ سے اس کی رضامندی تو پوچھے. جس پر آئرہ کا باپ بہت ہی زیادہ غصے میں آ کر اپنے گھر کے اندر جاتا ہے اور آئرہ کو کہتا ہے کیا تمہیں بھی کامیار سے پیار ہے؟ کیا تم کامیار کے آفس گئی تو تم نے کامیار سے بولا تھا کہ تم اس سے شادی کرو گی؟ مجھے تو تم پر بہت ہی زیادہ فخر تھا اور اب میں ڈیسائیڈ کر چکا ہوں کہ تمہاری شادی خاور کے ساتھ ہی ہوگی. جس بات سن کے آئرہ بہت ہی زیادہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا آپ تو کہتے تھے کہ صرف بیٹیوں کی مرضی چلے گی, اب آپ اپنی ایگو کی وجہ سے اپنی مرضی چلا رہے ہیں. جس پر آئرہ کا باپ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جائے گا اور بولے گا کہ تم اپنے باپ کی عزت کا لحاظ بھی نہیں کیا اور کامیار کے آفس بھی چلی گئی. کیا تمہیں ذرا بھی اپنے باپ کی عزت کا خیال ہے؟ یہ باتیں سن کر آئرہ کی ماں بہت ہی زیادہ رونے لگے گی اور بولے گی کہ آئرہ یہ تم نے کیا کر دیا, ہمیں تو تم پہ بہت ہی زیادہ فخر تھا, تم تو ہمارا فخر تھی, ہمارا یقین تھی, تم نے یہ کیا کر دیا. آئرہ کا باپ کہے گا کہ آئرہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو اور اسی ہفتے میں آئرہ کا نکاح ہوگا. آئرہ کا بھائی جب آئرہ کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو کامیار کے پاس جاتا ہے اور ساری بات معلوم کرتا ہے اور کامیار کو کہتا ہے کہ اگر میں ہو سکا تو تمہارا ساتھ ضرور دوں گا. یہ بات سن کر کامیار بہت ہی زیادہ خوشی میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھ سے جو بھی ہو سکا میں ضرور کروں گا. ویورز ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ جب آئرہ کے پاس ہوگی اور خبر کے لیے تیار ہو رہی ہوگی, اس کا نکاح ہوگا, تو وہیں پر کامیار آ جائے گا. وہ خبر کو اس کے گریبان سے پکڑ کر بولے گا کہ تمہاری اتنی ہمت, تم میری آئرہ کے ساتھ نکاح کرو گے, یہ صرف میرا حق ہے, تم دفع ہو جاؤ یہاں سے. یہ باتیں دیکھ کر خبر کی ماں وہاں پر آ جائے گی اور بولے گی کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے, پہلے وہ لڑکی آئی اور اس نے آ کر ہمیں اتنا ذلیل کیا اور اب یہ لڑکا, آپ کی بیٹی کا اگر کردار صاف نہیں تھا تو آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے, آپ نے ہمیں کیوں ذلیل کیا, ہم کوئی اور لڑکی دیکھ لیتے. جس پر آئرہ کی ماں بولے گی کہ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہ لڑکا ہی آئرہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, آئرہ تو اسے بالکل بھی پیار نہیں کرتی. اور آئرہ کی ماں آئرہ کی ساس کے سامنے پوچھتی ہے کہ بتاؤ نا, تم کامیار سے پیار نہیں کرتی. جس پر آئرہ خاموش ہو جاتی ہے. تو خبر کی ماں کہتی ہے اب میں اس خاموشی کا مطلب کیا سمجھوں, بہن آپ ہی انجان ہے اس سب سے, آئرہ بھی خبر سے پیار کرتی ہے. یہ سب کچھ دیکھ کر آئرہ کی ماں بہت ہی زیادہ رونے لگتی ہے. یہ سب کچھ دیکھ کر آئرہ کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور اس کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. جس پر ڈاکٹر کہتے ہیں اب اس کا بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. جس پر آئرہ کہتی ہے کہ بابا ایک دفعہ ہوش میں آ جاؤ, پلیز ایک دفعہ ہوش میں آ جاؤ, میں آپ جو کہو گے کرنے کے لیے تیار ہوں. ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ خاور لوگ آئرہ سے رشتہ توڑ دیں گے. جس پر کامیار بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا اور بولے گا کہ آئرہ اب تم مجھ سے شادی کرو گی نا, اب تو تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے, اب میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا. جس پر آئرہ کامیار کو پھر سے تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا, آج میرا باپ وینٹیلیٹر پہ ہے, یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے, اگر تم نہ آتے تو میرے باپ کو کچھ بھی نہ ہوتا, مجھے اپنے باپ سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہے, تم پلیز میری جان چھوڑ دو, تم میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو. جس پر کامیار ایک دفعہ دوبارہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے. وہ بہت ہی زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ آئرہ میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, میں اپنی عزت نفس کو بھول کر تمہارے لیے وہاں پر آیا, تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو. جس پر آئرہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہے, تم یہاں سے دفع ہو جاؤ, تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ, میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تمہیں. جس پر جب آئرہ کے باپ کو ہوش آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آئرہ میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا, تم نے میری عزت کو پامال کر دیا, تم نے میری عزت کو سب کے سامنے رون دیا ہے. جس پر آئرہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ میں کامیار سے شادی نہیں کرنا چاہتی, میں اس سے شادی نہیں کروں گی, آپ ایک دفعہ ہوش میں آ جائیں, آپ ایک دفعہ تو ٹھیک ہو جائیں, آپ اتنا سٹریس نہ لیں. جس پر آئرہ کا باپ اسے کہتا ہے کہ پلیز آئرہ تم ان نظروں سے دور ہو جاؤ. آئرہ کی ماں اسے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آئرہ کا سب میں کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس کا باپ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ آئرہ تم پلیز ایک کمرے میں بند ہو جاؤ اور تم کبھی بھی وہاں سے نہ نکلنا. اور وہ کامیار سے کہتا ہے کہ اب تو کامیار کو میں خود سنبھال لوں گا, میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ میرے گھر پر آتا ہے, میری عزت نفس کو
میری عزت کو داؤ پہ لگا کر اب وہ میرے ہی گھر پر آنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ویورز ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر کامیار وہاں پر جا کر لڑکی کی بہت ہی زیادہ انسلٹ کرتا اور کہتا ہے کہ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی، مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور تم آئرہ کے گھر پر کیا لینے گئی تھی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ کامیار تم کیوں نہیں سمجھتے، مجھے تم سے محبت ہے، جس پر کامیار وہاں پر بولے گا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ اس لڑکی کا باپ جو کہ ملینئر ہوگا وہاں پر آ جائے گا اور بولے گا کہ کامیار تمہیں جو کچھ چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی کی خوشی صرف تمہارے ساتھ ہے۔ جسے پر کامیار بولے گا کہ لیکن میری خوشی کا کیا، میری خوشی تو آئرہ کے ساتھ ہے۔ وہ سارا غصہ اس کے باپ پر نکال دے گا۔ اس کا باپ بہت ہی زیادہ آگ بگولا ہو جائے گا اور وہ کامیاب کے باپ سے لڑنے پہنچ جائے گا اور بولے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذرا بھی تمیز نہیں سکھائی کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، وہ مجھ سے اتنی زیادہ بدتمیزی کر کر گیا ہے۔ جسے کامیاب کا باپ اسے معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب کو سمجھاؤں گا۔ جب کامیار گھر آتا ہے تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، تم ہمیں در بدر کرنا چاہتے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ پہ ہے، کیا تم نہیں اس بات کو سمجھتے، رشتوں کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، ایسے ہی منہ پر انکار نہیں کیا جاتا۔ جس پر کامیار کہتا ہے کہ میں اس بیٹی کو پہلے ہی انکار کر چکا ہوں، وہ کیوں میری جان نہیں چھوڑ دیتی، مجھے تو آئرہ سے محبت ہے، آپ لوگ کیوں مجھے آئرہ سے دور کرنے پر تلے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آئرہ کا باپ ایک موقع پہ آ کر کامیار کے لیے مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آئرہ سے رضامندی جان چکا ہوں کہ آئرہ کو صرف کامیار سے ہی محبت ہے، تو میں آئرہ کی کامیار سے شادی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں پر ہمیں دکھایا جائے گا کہ کامران کی ماں نہیں چاہے گی کہ کامیار کی شادی آئرہ کے ساتھ ہو اور وہ بولے گی کہ آئرہ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم میری کامیار کی زندگی سے نکل جاؤ۔ جس پر آئرہ بولے گی کہ میں یہ پیسے یہ دولت آپ کے منہ پہ مارتی ہوں، میں ان کی بھوکی نہیں ہوں، مجھے تو صرف ایک سچا محبت کرنے والا چاہیے تھا جو مجھے کامیار میں نظر آیا تو میں نے بھی اس سے محبت کر لی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر اس کی ماں بولے گی کہ کامیار تو ایک ایسا لڑکا ہے کہ وہ صرف ایک ہفتے کے لیے ایک چیز کو پسند کرتا ہے، وہ چیز اس کو نہ ملے تو اس کے لیے پاگل ہو جاتا ہے اور صرف ایک ہی ہفتے میں اس چیز سے اکتا جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر آئرہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ امیر گھر کے لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کہ اب میں بالکل صحیح ڈیسیجن لے رہی ہوں اپنے ماں باپ کے خلاف اسے شادی کر کے۔ اور ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ جب کامیار اور اس کی شادی ہو رہی ہوگی تو وہاں پر آئرہ کو کامیار کے سچ کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کامیار تو پہلے بھی بہت ہی لڑکیوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کے ہی آئرہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جائے گی اور کامیار کو دھکے مار کے اپنے گھر سے باہر نکال دے گی اور بولے گی کہ تم تو نکل ہی جاؤ میری زندگی سے، ایسے حفظی لڑکوں کے ساتھ مجھے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ بس آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں کیا لگتا ہے کہ کیا کامیار اب آئرہ کو ڈیزرو کرتا ہے یا آئرہ کامیار کو ڈیزرو کرتی ہے کہ نہیں؟